السلام علیکم. سودا کے توشہ خاص سے آج ہماری مہمان ہیں مقصودہ علی. مقصودہ علی کے دو شخصیت کے ایسے پہلو ہیں جنہوں نے مجھے بہت انسپائر کیا. وہ بہت بہت پلیزنٹ، بہت ہی کائنڈ اور بہت ہی کمیٹڈ ٹیچر ہیں. اور پھر ایک ان کا خاص جو کردار مجھے دیکھنے کا بھی، مشاہدہ کرنے کا موقع ملا، وہ تھا اسپیشل نیڈ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کرنا. اس کام کو انہوں نے زندگی کا ایک مقصد آپ کہہ لیجئے کہ اس قدر پیشن سے نبھایا ہے کہ جو ریمارکیبل ہے. اور آج ہم ان کی جرنی کے بارے میں یہاں پر بات کریں گے، لیکن اس میں میری ترجیح یہ ہوگی کہ ہم اسپیشل نیڈ اسٹوڈنٹس کے بارے میں اپنے ناظرین کے لیے کچھ ایسا خاص لے کر آئیں جن سے ان بچوں کے لیے نہ صرف مدد ملے، بلکہ ان کے اسکول میں موجود مینجمنٹ اور اساتذہ جو ہیں ان کو بھی ان کی مشکلات کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور سب سے بڑھ کر ان کے والدین کیا دکھ محسوس کرتے ہیں، ہم اس پر بھی بات کریں گے. آپ کا بھی شکریہ سودا جی. مقصودہ، ہم شروع کریں گے آپ کے بچپن سے. کیسا بچہ تھی آپ؟ بہت شرارتیں کرتی تھی میں، اور اکثر ڈانٹ پڑتی تھی، خاص کر اپنی دادی جان سے. اپنی فیملی میں سب سے چھوٹا بچہ تھی، پورے چچا تاؤں میں سے بھی. فادر چلے جاتے ہیں آپ کی لائف میں سے، اب آ کے مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ زیادہ لوگوں کا فوکس پر زیادہ ہو جاتا ہے. اتنا شرارتی تھی کہ امرود کے درخت پر چڑھ کر ایک دفعہ میں نے اپنا بازو بھی توڑوایا ہوا ہے. اور وہ یوز ٹو لیو ان شادمان. تو اس شادمان میں آپ کو پتہ ہے پرانے گھر ہوتے تھے، بڑے بڑے گھر ہوتے تھے، تو وہاں پہ درخت بہت زیادہ ہوتے تھے. تو مجھے یاد ہے تو ہمارے نیبرز میں جتنے بھی گراؤنڈ سے، ان ہر گراؤنڈ کے اندر ایک ایک دو دو امرود کے درخت ضرور ہوتے تھے. تو وہ پھر ہم چڑھتے تھے ان کے اوپر اور امرود بھی توڑنے اور پھر شرارتیں بھی کرنی. لیکن مالک کافی کائنڈ ہارٹڈ ہوتے تھے، بس یہ کہتے تھے کہ آپ کی امی کو شکایت لگائیں گے اب دوبارہ اگر آپ یہاں پر آئیں تو. کبھی شکایت لگائی تھی؟ شکایت بہت بار لگائی. کچھ اپنی اسٹوڈنٹ لائف کے بارے میں بتائیے. مجھے گریڈز میں کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں ہوئی. کرسچن ماڈل سے پڑھی ہوئی ہوں جی میں سودا جی. میری ساری پھر کالج بھی شادمان میں رہا. تو شادمان بیسکلی بہت ہی مجھے اٹس ویری نیئر اینڈ ڈیئر ٹو مائی ہارٹ. ہمیں یہاں پر شفٹ ہوئے اٹس مور دین 12 اور 13 ایئرز ہو گئے، لیکن وہ جو مزہ تھا نا اس جگہ کا، وہ ابھی بھی باقی ہے. اور جب بھی میں اداس ہوتی ہوں تو اگر کسی نے ڈھونڈے تو میں شادمان کی سڑکوں پہ ملوں گی. ہاں جی. اچھا، آپ نے ہمیں اپنا کلو دے دیا. پہلے جو برا لگتا تھا نا کہ کیا ہے، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریڈ دس، اتنا لمبا وہ پڑھنا پڑے گا، اتنا لمبا لکھنا پڑے گا. جو میرے علی انسٹیٹیوٹ کے جو دوست ہوں گے جن کے ساتھ میں نے کیا ہے یہ بی ایڈ ڈگری پروگرام، اور میرے ٹیچرز جب اس کو دیکھیں گے پروگرام کو، ڈیفینیٹلی میں اس کو شیئر کروں گی ان کے ساتھ، تو وہ بھی ہنسیں گے بھی اس بات کو لے کے. میں بہت ہمیشہ سے ایک لیٹ کمر اسٹوڈنٹ رہی ہوں. وہ کالج کے انکل کو بھی یاد ہے کہ بس یہی کام ہوتا تھا کہ ہماری نا وہاں پہ 2 بریکس ہوتی تھی، ایک 10 o'clock ایک 1 o'clock. تو جو فرسٹ بریک ہوتا تھا نا اس میں چپس اور چائے ہوتی تھی، اور وہ جو ہمارا 1 o'clock والا ہوتا تھا اس میں لنچ ہوتا تھا. تو میری جو مین اٹریکشن تھی نا اے آئی میں، وہ صرف 2 چیزیں تھیں. باقی مجھے یہ تھا کہ اسائنمنٹ کا میں نے کبھی بھی اسائنمنٹ مطلب کہ ڈیو ڈیٹ کے دن ہی میں نے اس کو سبمٹ کرایا. لیکن جب سارا اے آئی بھاگ جاتا تھا ایٹ 6 o'clock، میں جاتی تھی، میں دیکھتی تھی ٹیچرز بھی نہیں ہیں، جا کے کمرے کے نیچے سے جا کے اسائنمنٹ کو سبمٹ کرا دینا. چینج کس طرح سے آیا وہ یہ تھا کہ جب سب نے ڈگری کمپلیٹ کر لیا تو اے آئی کا ایک یہ بھی پالیسی ہے کہ وہ جاب پلیسمنٹ کے لیے اپنے ٹرینیز کو بھیجتے ہیں ڈفرینٹ اسکولز میں، لائک ایل جی ایس. تو سب کو میرے جتنے بھی دوست تھے ان کو وہاں پر انہوں نے رکھ لیا، ان کو نوکریاں مل گئیں. تو مالیز کیفے میں ٹریٹ چل رہی ہیں، سارا وہ کہہ جی آج میں ٹریٹ دوں گی بیکاز میرا بیکن ہاؤس میں ہو گیا ہے، ڈفرینٹ اسکولز کے اندر پلیسمنٹ ہو گئی ہے. تو مجھے ہوتا تھا کہ میں بہت لوزر ہوں، میں سب سے نکما بندی ہوں.
کھا پی تو آتی تھی پر مجھے ہوتا تھا یار سب نوکری پہ لگ گئے, میں بہت ویلی فضول ہوں. تو فرسٹ ڈے تھا کہ میں LSL چلے گی مسز ارم قاضی کے پاس. آئی ہیو ڈن مائی ریسرچ ورک اوور ہیئر ان یور اسکول اینڈ آئی لو یور پالیسی بٹ آئی وانٹ ٹو ورک ود یو. اور میں سوچتی ہوں چاہے وہ 1 روپیہ بھی نہ مجھے دیں, بس ایسے رکھ لیں. بٹ مسز قاضی آفرڈ اے ہینڈسم اماؤنٹ اینڈ آئی واز لائک کہ ہے یہ ہو گیا. قاضی سے میں ابھی بھی انہی کو اپنا پہلا استاد مانتی ہوں. AI میں ہم نے سیکھا ضرور ہے بٹ امپلیمنٹیشن نہیں تھا. مسز قاضی از دا ون, ابھی بھی میں ان کو یہ کہتی ہوں, شی از دا ون, شی ٹاٹ می in a such a lovely way and I spent 4 or 5 years at LSL. That was a lovely time. اسپیلٹ کی وہ ڈائریکٹر تھیں اور اسپیلٹ کے لیے میں نے ایک سیریز آف ورک شاپس ان کے ساتھ کنڈکٹ کی تھی اور مجھے میرے 20 سال کے کریئر نے بہت سے اچھے لوگوں سے نوازا جن سے مجھے سیکھنے کا موقع ملا. میں سمجھتی ہوں کہ مسز ارم قاضی بھی انہیں شاندار لوگوں میں سے ایک ہے. اس کے بعد آپ اسپیشل نیڈ اسٹوڈنٹس کی طرف آ گئیں. LSL سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا. مائی فرسٹ کیس واز اے ڈسلیکسک چائلڈ. وہ بڑا سکسیزفل رہا اور جو بھی ان کے جو تھراپسٹ تھے جن کے ساتھ ان کی اسکریننگ ہوئی ہوتی تھی وہ اپنا ایک پراپر پلان دیتے تھے. تو اس پلان کو فالو کرتے ہوئے پھر میں ان کے ساتھ کام کرنا اسٹارٹ کیا. تو 1 year میں نے پھر اس کو بڑا میں نے سوچا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. ABA بھی اسٹارٹ کیا اور ڈاکٹر فوزیہ سلیمی کے ساتھ. اور میں چاہوں گی کہ آپ بھی کبھی ان کو بلائیں اور شی از اے ونڈرفل اسپیچ تھراپسٹ. TNS میں مجھے سب سے جو بیسٹ جو پارٹ تھا وہ ورکنگ ود کیرن اسٹاک ویل تھا. کیرن بہت ہی کمپیٹنٹ بندی تھی اور ہم نے ان سے سیکھا کہ کس طرح سے ایک IP ڈیولپ کیا جاتا ہے اور پھر جو بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو پھر کس طرح سے اپلائی کر کے اور کس طرح سے آپ نے اس کو ایویلویٹ کرنا ہے. اور جب وہ چلی گئی ان کا کانٹیکٹ پورا ہو گیا اینڈ آئی لیفٹ TNS. ہم لوگوں نے ساتھ کام نہیں کیا لیکن ایک ادارے میں ہونے کی وجہ سے آپسی ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے. اور پھر TNS آپ نے چھوڑا, اگلا پڑاؤ کہاں کا تھا؟ لرننگ الائنس تھا وہاں جہاں پر میں نے ایک بڑی مزیدار اور بڑی پیاری بندی سے ملاقات ہوئی. وہ بندی ملی اور وہ ایک بڑا ہی زبردست مومنٹ تھا سودا جی آپ کو جب میں ملی. اور میں نے آپ کے بارے میں سب سے اچھی بات یہ دیکھی کہ آپ کے اسٹوڈنٹس کا ہجوم رہتا تھا آپ کے ارد گرد. حالانکہ اردو کو اتنا کوئی آج کل تو بچے اردو کو بہت ہی ڈیفیکلٹ لیتے ہیں نا کہ بڑا مشکل لگتا ہے اردو کو پڑھنا پڑھاؤ آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر میں 6 months کے لیے دبئی چلی گئی اور وہاں پر میں نے 1-2 ورک شاپس لی جو اسپیشل نیڈس کے اوپر تھیں. اس کے بعد دبئی سے واپس آنے کے بعد پھر دین آئی اسٹارٹڈ مائی اون جو جی اسٹیپنگ اسٹون کے نام سے ایک انسٹیٹیوٹ ہے. It's a rehabilitation and training center basically جو کیوری گراؤنڈ لاہور کینٹ کے اندر. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے بہت ہی زبردست ٹیم سے نوازا جس میں روز تھی, روزینہ ڈوڈی جو آرٹ اینڈ کرافٹ اور لائف اسکلس کی کلاس لیتی تھی. شی از فرام لنڈن. پھر ہمارے پاس ارشد اوان صاحب ہیں جو نیو ہاسپٹل میں ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں, اسپیچ پیتھولوجسٹ ہیں. اور میلری روڈینا ہے جی, شی از OT ایکسپرٹ. تو میں نے کمپرومائز نہیں کیا, میں نے کوئی ایسا بندہ ہائر نہیں کیا سودا جی جس کے مجھے لگے کہ یہ سے تجربہ کریں گے ان بچوں کے اوپر. اسٹیپنگ اسٹون کی جرنی میں آپ کے پاس زیادہ تر کن اسپیشل ایشوز کے ساتھ بچے آ رہے تھے اور ان بچوں کے پیرنٹس کے پرابلمس میں ضرور جاننا چاہتی ہوں کہ کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں جب ایک آٹزم کا بچہ یا کسی اور حوالے سے ایک اسپیشل نیڈ جہاں ریکوائرڈ ہوتی ہے وہ بچے یا ان کے والدین کس دکھ کے ساتھ آتے ہیں؟ بچوں کے پیرنٹس کا ان کو جو بھی پرابلم ہوتے ہیں وہ ایک obvious سی بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی کسی بچے کا مطلب کوئی بچہ آٹزم کے ساتھ ہے یا کوئی ڈیولپمنٹل ڈیلیز کے ساتھ ہے یا پھر اس کو کوئی لرننگ ڈسیبلٹیز, ڈیفینیٹلی ان کے پیرنٹس کو انگزائٹی تو ہوتی ہے. سو پھر ہم ان کو اسی طرح سے انکریج کرتے ہیں, ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. تھراپسٹ اپنے طریقے سے ان کو بتاتے ہیں کہ جی آپ نے آن دا ٹاسک رہنا ہے اور ورک ود دیم اور ایکسیپٹ اٹ فرسٹ.
جب تک آپ ایک چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کام نہیں ہوگا. لیکن کچھ پیرنٹس میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو بہت ہی اس چیز کو مانتے ہوئے کہ یس کہ ہم نے جو اسکریننگ کرائی ہے اور جو بھی ہمیں ڈفرینٹ پروٹوکالس کے تھرو پتہ چلا ہے کہ ہمارا بچہ اس چیز میں فال کرتا ہے, تو وہ پیرنٹس آپ بلیو کرو کہ اتنا کوآپریشن شو کرتے ہیں. کچھ پیرنٹس ایسے تھے جن کو وقتی طور پہ ان کے لیے ایک نئی چیز تھی, جن کو پتہ بھی نہیں تھا یہ ہے کیا, لیکن جب وہ تھراپسٹ سے ملے ہیں, ان کی سیٹنگز ہوئی ہیں, ڈفرینٹ ٹائمنگ تھی اوپر, تو پھر انہوں نے اس چیز کا کیا کہ یس اب ہم روئیں گے دھوئیں گے کچھ نہیں بننا, اب ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے. ایسے سیٹ اپ میں جہاں پر ہمارے پاس اس قدر پیارے خوبصورت بچے ہیں لیکن جو مختلف ہیں تھوڑے ہماری عام ڈگر سے ہٹ کے, ان کی اپنی ایک الگ دنیا ہے, ان کے معاملے میں ان کے والدین, ان کے ٹیچرز اور ان کے جو بہت کلوز ونز ہیں, ان کے علاوہ جنرل پبلک کو یا ان کے اسکول کے باقی بچوں کو اور سرکل میں جو لوگ آتے ہیں ان کو کس طریقے سے ان سے ڈیل کرنا چاہیے. ہماری آپ کو پتہ میجورٹی ہے جس میں انڈر پریولیجڈ ہیں, نیڈی بچے ہیں ہمارے, جن پیرنٹس کو پتہ نہیں ہے اور they can't afford the charges. جی مڈل کلاس کے لیے بھی مشکل ہے, لیکن جو ہمارا آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا اور جو کمزور طبقہ ہے ان کے لیے تو ایک تو ان کو خود اویئرنیس نہیں ہے, وہ سمجھتے یہ ہمارا بچہ سائیں ہے, یہ اللہ لوگ ہے. لیکن اب آ کے جتنے بھی یہ ڈفرینٹ ٹرسٹ اور فاؤنڈیشنز کھل گئے ہیں, ان کے تھرو میرا خیال ہے تھوڑا بہت اب ان لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا ہے. اویئرنیس جیسے کیمپس رکھتے ہیں ڈفرینٹ ایسی آبادیوں کے اندر جہاں پر آپ کو پتہ ہے اس بارے میں لوگ جانتے نہیں ہیں. ذرا موسم بہتر ہوتا ہے تو میں بھی لاہور کے کوئی جو ہمارے دیہاتی علاقے ہیں ان میں ہم 1-2 کیمپ کریں گے. ہم ایک بد نصیب قوم ہے اس لیے کہ ہمارے اخلاقیات کا لیول پڑھے لکھے لوگوں میں بھی نہیں ہے, بنیادی تمیز ہمارے اندر کم ہے. ہم جانوروں پر وہ قوم ہے کہ جو شوقیہ طور پر بچے کھیل تماشے کے لیے جانور پر پتھر مارتے ہیں. اگر کوئی بچہ لرننگ ڈسیبلٹی کے ساتھ یا باقی بچوں جیسا نہیں ہوتا تو بچے اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اور بچے نہیں, میں نے بڑے پڑھے لکھے سینسبل لوگوں کو غلط رویے اپناتے دیکھا ہوا ہے. اسی لیے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ہم وہ لوگ جو صحت مند ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند ہونے کا کلیم کرتے ہیں, ہم کہاں لیک کرتے ہیں, ہمارے رویے کیا ہونے چاہیے, اسی لیے میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا. آپ اگر انکلوسیو سسٹم کی بات کریں, انکلوسیو بہت حد تک میں اس کے خلاف نہیں ہوں. انکلوسیو ہونا چاہیے, ضرور ہونا چاہیے, کیونکہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے بچے کی انٹینسٹی کے اوپر کہ اس کا ڈس آرڈر کتنا پروفاؤنڈ ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس اپنا, ان کو بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہم کسی بھی ایسے ادارے میں اپنے بچے کو نہیں بھیجنا چاہتے جہاں پہ سارے اسپیشل بچے ہیں. وہ تھوڑا سا گھبراتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ذرا نارمل بچوں کے اسکول میں جائے گا تو شاید نارمل ہی چیزیں جیسے کہ اثر ہوتی ہیں تو اسی طرح سے اس کے ریزلٹس ملیں گے. لیکن کچھ کیسز میں یہ سکسیسفل بھی ہے اور کچھ کیسز میں یہ بہت بری طرح فلاپڈ ہے, کیونکہ آپ کے پاس اگر 22 اسٹوڈنٹس ہیں اور ایک بچہ جو اسپیشل نیڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اس کے ساتھ تو سارے لوگ نہیں بیٹھیں گے, انٹریکشن اس طرح کا نہیں ہوتا ہے. لیکن کچھ کیسز میں ہو بھی جاتا ہے, اگر بچہ بہت اچھا وربل ہے اور ان کے ساتھ ملتا ہے, بیٹھتا ہے, بات کرتا ہے, پھر تو وہ چل جاتا ہے. ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے. وہاں کی اور چیلنجز ہیں کہ لائک کہ بچے جب بیٹھتے ہیں وہ ان کے اپنے دوست ہوتے ہیں تو وہ اپنی شیڈو کے ساتھ ہی لمیٹڈ ہو کے بیٹھ جاتا ہے, اس کے ساتھ اتنا انٹریکشن نہیں ہو پاتا. ٹیچرز بھی دے آر ٹرائنگ ہارڈ, ایسی بات نہیں ہے, ٹیچرز بھی کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, بتاتے ہیں SNS کو بھی کہ آپ اس طرح سے لے کے چلیں, لیکن سم ہاؤ سم واٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اتنا سکسیسفل نہیں ہو پاتا. اور آئی بلیو کہ ان کی اپنی کلاس ہونی چاہیے جہاں پر ان کو یہ نہ کوئی کہہ سکے کیا شو کر رہا ہے, یہ کس طرح کی آوازیں نکال رہا ہے. لیکن الگ سے ہونے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آٹزم کی کلاس بھی, ڈیولپمنٹ ڈیلیز کی کلاس بھی, ڈاؤن سنڈروم بھی سارے ایک ہی کلاس میں بٹھا دیے. نو, اکارڈنگ ٹو دیئر لیولس. کچھ جو ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے ہائی فنکشننگ ہوتے ہیں بچے جو بڑا اچھا سمجھتے ہیں, انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, وربل ہوتے ہیں, ان کا کلاس الگ ہونا چاہیے. ہاں, منگلنگ ہونی چاہیے, لنچ ٹائم میں اکٹھے بیٹھیں,
म्यूजिक क्लास में इकट्ठे बैठे. पाकिस्तान में जब आईबी स्कूल्स का ट्रेंड आया तो अल्लाह पाक ने मुझे उन खुश नसीबों में से रखा कि जो अपने सब्जेक्ट के पहले टीचर्स इन तमाम इदारों में के साथ जिन्हें काम का मौका मिला. लेकिन इन इदारों में काम करने के साथ मुझे बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, एडवांसमेंट, हाई टेक, बहुत कुछ बहुत अच्छा. इवन मैं अगर ये कहूँ कि उनकी सैलरीज भी कंपैरेटिवली बेटर हैं तो कोई गलत बात नहीं है. लेकिन इन तमाम सहूलतों के साथ ये चीज़ मेरी भी नज़र से गुजरी. मैंने बदकिस्मती से, तभी मैंने आपसे कहा कि हमें क्या करना है, हम कैसे डील करें. मैंने ये देखा कि जो आपके रेगुलर टीचर्स हैं बाज़-औक़ात वो भी एसएनएस को, एक दूसरे टीचर को जो उनसे ज़्यादा मुश्किल स्टूडेंट के साथ है, मुश्किल नीड्स के साथ है, वो उस बच्चे को भी अच्छे तरीके से डील नहीं करते. और उन टीचर्स के लिए भी उनका रवैया ऐसे होता है कि जैसे हिंदुओं की क्लास में जैसे ब्राह्मण शूद्रास को समझते हैं. मेरा एक गिला ये भी है कि वो बच्चे जो बिल्कुल छोटे से मसलों के साथ थे लेकिन उनके पेरेंट्स बड़े कंसर्न थे तो उनके मसलों को बढ़ा चढ़ा के बयान किया गया. तो थेरेपिस्ट को खुद भी बहुत प्लेजेंट होना चाहिए और आराम से बात करनी चाहिए. बिकॉज आपको पता है कि सौदा जी जब ये इश्यूज होते हैं इनके साथ ऑडिटरी बड़े मसले होते हैं जो हमें साउंड लगता है ना कि जब आप कहते हैं हे लिसन लिसन डू दिस व्हाट शुड बी नेक्स्ट यू नो, और हम जब कहते हैं ओके फर्स्ट दिस सेकंड दिस, जब हम इतना तेज तेज बोलते हैं तो वो बच्चे को बहुत ज्यादा फील होता है. इग्नोरिंग स्ट्रैटेजीज को भी अपनाए ना तो मैंने देखा है कि बहुत हद तक मसले हल हो जाते हैं. एक बच्चा था वो बार बार ना स्विंग करता था चेयर को, बहुत स्विंग करता था. एक दफा नो प्लीज डोंट डू दिस, अच्छा जी 2 मिनट के बाद प्लीज डोंट डू दिस, यू आर गुड बॉय. यू नो आप हर तरह से फिजिकल प्रॉम्प्ट के साथ, वर्बल प्रॉम्प्ट के साथ आप उनको रोकते हो. लेकिन आपको पता है कि रेपिटेटिव बिहेवियर की वजह से वो आपको नहीं सुन पाते, वो फिर वही करते हैं. लेकिन जब आप छोड़ देते हो ना 5-4 मिनट के लिए, देखते नहीं हो. समटाइम ये भी होता है कि अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है. जब आप 5-10 मिनट के लिए ना देख रहे होते वो खुद ही आराम से बैठ जाते हैं. अच्छा, ये तो मकसूदा नॉर्मल लोगों को मुझे लगता है कि स्पेशल नीड वालों से बहुत ज्यादा जरूरत है कि उन्हें इग्नोर किया जाए. अगर आप इसको अपनी लाइफ, डेली लाइफ के अंदर, और हर बंदा थोड़ी बहुत गुंजाइश पैदा करे इस बात की, तो मेरा ख्याल है बहुत चीजें बेहतर हो सकती हैं. पीछे जो कहते हैं ना पड़ जाना, वो खराबी है. कभी कभी इसको तन्हा भी छोड़ देना चाहिए. बेशक के पास पास रहे, पास बाने आके, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे. किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपको ये पता चल जाए कि ये बच्चे स्पेशल नीड के? सौदा जी उसके लिए ये है कि जब वो आपके सेंटर्स में आते हैं या फिर अगर वो मेन स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं और उनका जो क्लास टीचर है अगर उनको लगता है कि ये उस तरह से अटेंटिव नहीं है और इस बच्चे की जो है रिपीटेटिव बिहेवियर है, बहुत से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे थोड़ा बहुत पता चल जाता है. लेकिन वो भी एक उनको एग्जैक्ट पता नहीं चलता ये बच्चा किस में फॉल करता है. तो उसके लिए जब वो डिफरेंट थेरेपी सेंटर्स आते हैं सौदा जी, तो फिर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनकी स्क्रीनिंग होती है, डिफरेंट टेस्ट अप्लाई करते हैं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट करता है जी. उसके अंदर फिर बाकी टीम भी बैठती है. अगर डेवलपमेंटल डिलेज इन स्पीच का मसला है तो वो स्पीच पैथोलॉजिस्ट भी बैठता है उसके साथ ना. तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को यूज किया जाता है और जिनके थ्रू उनको रेट किया जाता है कि ये किस किस डिसऑर्डर के अंदर फॉल करते हैं, और फिर इसी तरह से उनका एक आईईपी डिजाइन किया जाता है. तो वो थेरेपिस्ट फिर अपने उनके उस बच्चे के पेरेंट को बताता है जी ये जो होम टास्क हैं और आपने इनको घर में जाके करना है. दुनिया में एक बिल्कुल बच्चा आता है तो वो कौन से अर्ली साइंस होते हैं जो अलार्मिंग होते हैं कि पेरेंट्स फौरन ये समझ लें कि इस बच्चे के साथ कुछ मसला है? बच्चे का रोना, उसकी जो नेक होल्डिंग का टाइम है या जितने भी उसके माइलस्टोन है, अगर वो मतलब कि अप्रोप्रिएट है, एज अप्रोप्रिएट है, तो उससे फिर काफ़ी हद तक पेरेंट्स को पता चल जाता है. लेकिन अगर किसी तरह से या किसी केस में उनको नहीं पता चलता तो फिर जब वो सेंटर्स में आते हैं ना तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और स्पीच पैथोलॉजिस्ट वो उनसे फिर बर्थ हिस्ट्री लेते हैं सारी
کہ یہ جی سی سیکشن کے ساتھ تھا یا نارمل ڈلیوری تھی, یہ بچہ رویا کہ نہیں رویا, اور نیک ہولڈنگ کس طرح سے تھا, بیٹھنا کب شروع کیا, پہلا ورڈ جس نے بولا وہ کس طرح سے تھا. ارلی ایئر انٹرونشن کی طرف ان کو جانا چاہیے, کیونکہ جتنی جلدی ہم ان سمٹمس کو پکڑ لیتے ہیں, جتنا جلدی تھیراپی سٹارٹ ہو جاتی ہے, وہ اتنا ہی اس بچے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. مجھے یہ ضرور بتائیے کہ ایسے کیا حالات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مدرس جو ہیں ان کو یہ ٹریجڈی ان کی لائف میں آتی ہے کہ ان کے بچے اسپیشل ہوں؟ دیکھیے ابھی تک تو جتنا بھی ریسرچ ہوا ہے اس میں کوئی بھی ابھی تک کوئی سالڈ اس کا پروو نہیں آیا. اسٹریس ایک بہت بڑی وجہ ہے کسی بھی معاملے کو خراب کرنے کے لیے. اور پازیٹیو رہیں, یا پھر وہ فوکس کریں آرگینک ڈائٹ کے اوپر, اور اچھا کھائیں, خوش رہیں, اور زندگی اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں. تو میں یہاں پر جوز کے لیے بہت اچھی بات ہے, ہم کسی بھی مذہب سے کوئی اختلاف رکھ سکتے ہیں. میں ہرگز فلسطینیوں پر جو ان کا ظلم ہے, میں مذہب سے بھی بڑھ کر انسانیت کے خلاف سمجھتی ہوں. لیکن یہودیوں کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ جب ان کی بہو بیٹیاں بچیاں جو ہیں وہ پریگننسی کے فیز میں آتی ہیں تو وہ ان کی غیر معمولی کیئر کرتے ہیں, ان کو بہت سارا سکھ, خوشی اور یقین دیتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پر جب بچیاں شادی ہونے کے بعد اپنے گھروں میں آتی ہیں تو وہ بڑا ایک کروشل ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. اس میں سسرال کو بھی اپنے سارے غصے, برادریوں کو بھی اپنے سارے لڑائی فساد اسی ٹائم پر یاد آتے ہیں جب ابھی ان بچیوں نے بہت بڑے مرحلے طے کرنے ہوتے ہیں. تو ہمیں پڑھے لکھے ہونے کے ناطے ایک کام یہ بھی کرنا چاہیے, اور مسلمان ہیں ہم, ہماری وجہ سے سلامتی ہونی چاہیے کہ جب بچیاں بیاہ کرائیں تو کچھ چیزیں نہیں بھی ٹھیک آپ کی بہو میں, آپ کی بھابھی میں, لیکن اتنا لاڈ پیار کر لیں کہ آپ کی آنے والی نسل جو ہے وہ محفوظ رہ جائے. اس پریشانی سے بچا جا سکتا ہے اگر ہم ہیلپنگ ہینڈز بنیں. آپ کے لیے لائف کا گول کیا ہے اس ایک خاص پرپس کے لیے؟ Stepping stone is not a business for me. It's my passion. So I try my best, کہ جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ آپ کوآپریشن شو کریں, چاہے وہ فیس کے معاملے میں ہے, چاہے وہ دوسرے معاملوں کے اندر ہے, ٹائمنگز کے حوالے سے ہے. تو I try my best. یہی ایک جو میرا پیشن تھا, اور اللہ نے شاید چنا اس لیے تھا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود, دیکھو میں ایک نکمہ سی بندی جس نے کبھی نہیں سوچا کہ جی میں پڑھ کے مجھے یہ کرنا ہے. ایون کہ جب میں بی ایڈ ڈگری پروگرام کر بھی رہی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ میری کیا ڈائریکشنز ہوں گی. ٹو بی ویری آنیسٹ, میرا کوئی پلان نہیں تھا کہ میں یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے. یہ جو سب کرایا یہ اللہ نے کرایا ہے, اور اللہ نے چنا ہے ان بچوں کے لیے. اور یہ میرا فرسٹ لو ہے, سیریسلی. اب آ کے یہیں پر میں آپ کو روکنا چاہوں گی, اپنے سیکنڈ لو کے بارے میں بھی ضرور بتائیے. سیکنڈ لو, جی سیکنڈ لو ہے. سیکنڈ لو ہے, اور وہ قائم ٹائم ہے جی. لیکن سیکنڈ لو میں نا اب وہ اس طرح کی ویلیو نہیں رہی سودا جی. تو سیکنڈ لو کیوں نہیں رہی؟ نہیں, میں اس لیے جاننا چاہوں گی کہ نعیم بخاری صاحب مجھے بہت پسند ہے, میرے بچپن کے ہیرو ہیں اور آج تک مجھے اتنے ہی پسند ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو مرد ہوتے ہیں نا وہ تو ایک سگنل سے اگلے سگنل تک انہیں نیا عشق ہوتا ہے. تو اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا کم سے کم آپ اپنا سیکنڈ لو بتا دیں. اگر سیکنڈ کے علاوہ آپ تھرڈ پر بھی جانا چاہیں تو آئی ایم کوائٹ لبرل, آپ بول سکتی ہیں. جی نہیں, میں جانا نہیں چاہوں گی. اب جو فرسٹ لو تھا وہ سیکنڈ ہو گیا, لیکن اب اسٹیپنگ سٹون جو ہے نا وہ فرسٹ لو ہے بیسکلی. جو فرسٹ تھا وہ اب سیکنڈ ہو گیا, اب وہ سیکنڈ ہی رہے گا. میں تھرڈ کی طرف جانا نہیں چاہتی. نہیں دیکھیے نا, زندگی ہے بعض اوقات ہمارے لیے بہت خوبصورت پیکج لے کر آتی ہے. تو لائف میں اگر ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کچھ برا ہو سکتا ہے اور ہم اس سے بھی گزر جاتے ہیں, تو کیوں نہیں اگر زندگی میں محبت اور آ جائے, کوئی اچھی بات بھی ہو جائے تو ہم اس کو بھی پھر فیس کر لیں. بالکل بالکل. جیسے میری ایک دوست ہے جو مجھے کہتی ہے کہ ہر روز محبت ہو سکتی ہے, محبت ایک جگہ نہیں ٹک سکتی, تو یہ ہوتی رہتی ہے. تو مجھے اس کی بات ہے, میں نے کہا یہ محبت نہیں ہے پھر. تو شی سیڈ کہ نہیں نہیں, جو روز ہو سکتی ہے نا پھر وہ محبت نہیں, وہ کچھ اور ہی ہے. ہاں جی.
اور اب ہم ایک نئی چیز جو میں یہاں پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی روزینہ ڈوڈی کا. اب وہ لنڈن چلی گئی ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ان کے بارے میں. لائف اسکلس کلاس کراتی تھی، سچ اے لولی پرسن اینڈ ویری ویری کمپیٹنٹ. اب وہ چلی گئی ہیں، اور میں اسکرین کے اس آپ کے پروگرام کے تھرو یہ ضرور کہنا چاہوں گی روزینہ ڈوڈی، آئی مس یو. اور آپ نے جتنا بھی کام ان بچوں کے لیے کیا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور میری دعا ہے جب بھی آپ لنڈن سے واپس پاکستان آئیں گی، اور اسٹیپنگ سٹون پھر آپ کے ویٹ میں ہوگا، چاہے آپ 10 دن گزاریں وہاں پر، چاہے 5 دن ان بچوں کے ساتھ گزاریں، لیکن ہمیں آپ کی ضرور رہے گی. اور جیسا کہ پھر میں نے ان سے ذکر کیا کہ آپ کس طرح سے ہمارے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہیں، بڑا پیارا ان کا جواب آیا سادہ جی. مجھے انہوں نے کہا میں فیس ٹائم کیا کروں گی. اسپیشل نیڈس کا وہ اسٹاف، وہ سپورٹ جو سب کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے، مین پر ہوتی ہے، ان دکھوں کو روز دیکھ رہے ہوتے ہیں، پیرنٹس کی انگزائٹی کو، بچوں کی پرابلمس کو، تو وہ سٹریس کہیں نہ کہیں ان کے دل پر بھی، ان کے دماغ پر بھی بوجھ آتا ہے. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ خود کو کیسے ریلیکس کرتی ہیں ایک سخت دن کے بعد؟ 5-4 منٹ کے لیے باہر نکلیں، لمبے سانس لیں، گراؤنڈ کے اندر جائیں، ایک چکر وہاں کا لگا کر آئیں، پانی پئیں، چائے پئیں اور بریک لیں. ان کے لیے بھی بریک بہت امپورٹنٹ ہے. تو اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے، بچے کی وجہ سے ہائپر ہو رہی ہیں، اسٹریس میں جا رہی ہیں، تو ان کو وہ جگہ فوراً چھوڑ دینی چاہیے. اپنے جو ساتھ والے، جیسے ریسورس ٹیچرز 2 ہوتی ہیں ایک کلاس کے اندر، اب تو آپ کو پتہ ہی ہے، تو اپنی اس کو ٹیچر کو بتائیں کہ آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، سو آئی نیڈ 5 to 10 minute بریک. 2-4 منٹ اچھی بندی سے بات کریں جو پلیزنٹ ہو، جس کو دیکھ کے آپ کے چہرے پہ ہنسی آئے. کچھ ایسے ٹیچرز بھی ہوتے ہیں نا کہ جن کو دیکھ کے چہرے پہ ہنسی آتی ہے، تو ان کو ذرا دیکھیں 2 منٹ کے لیے، اور گھر آ کے وہ اچھا سوئیں، اچھا کھائیں اور تھوڑی بہت ایکسرسائز کریں. مقصودہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. لیکن میں چلتے چلتے چاہوں گی کہ آپ کوئی بھی خوبصورت بات، کوئی تجویز، کچھ بھی اچھا اگر ہمارے ناظرین کے لیے کہنا چاہیں تو پلیز. لائف از ویری لمیٹڈ، کہ آپ خوشیاں بانٹیں، خوش رہیں. اگر کسی کے ساتھ چائے کا ایک کپ بھی پیے نا، تو اس کی تاثیر لمبی ہونی چاہیے. کہ جتنی بھی ہماری پروفیشنل ریولریز چل رہی ہوتی ہیں نا، کہ اس سے آگے بڑھنا ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا ہے یا اس کو ڈیفیٹ کرنا ہے، جو بھی ہمارے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے 1 سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھیں نہیں بلنک کرنی، اگلا جہان شروع ہو جانا ہے. تو ہیلپنگ ہینڈز بنیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور خوشیاں بانٹیں. خوش رہنے سے اور خوشی دینے سے آپ بلیو کرو کہ آپ کے جانے کے بعد نہ 2 ہاتھ اٹھیں گے کہ اللہ اچھا وہ چلا گیا ہے، اس کے ساتھ ہم نے اچھا ایک مومنٹ گزارا ہے. تو یہ لوگ آپ کے لیے نجات کا باعث بنے گا. اب آ کے مجھے یہی لگتا ہے کہ لائف اتنی انپریڈکٹیبل ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو بس یہی پیغام ہے ان سب کے لیے کہ جی خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور کوشش کریں کہ لوگوں کی زندگیوں میں ہم آسانیاں بھرنے والے بنیں. ابھی اسی سال کے اندر یہی میری اپنی بھی پلاننگ ہے کہ اللہ کوئی ایسا کام ہمارے ہاتھ سے کرا دے کہ جس سے لوگوں کی زندگیوں میں اور چین کی، سکون کی ہم وجہ بنیں، نہ کہ ہم کسی کی زندگی میں تکلیف کی وجہ بنیں. کیونکہ پکا یہاں پہ کسی نے نہیں بیٹھے رہنا، اور یہ ریالٹی نا مجھے بہت سمجھ آ گئی ہے. بردر ان لا کی ڈیتھ کے بعد میں نے دیکھا کہ بالکل ٹھیک تھے، کچھ بھی پتہ نہیں چلا، کتنی پلاننگ تھی. اور جب یہ میں شیئر پڑھتی ہوں نا کہ انسان کتنا بے وقوف پلانر ہے جو اپنے سارے پلانز کے اندر موت کو شامل ہی نہیں کرتا، تو بڑا کچھ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے، دیکھنے میں ملتا ہے. اور اسی لیے میں سمپلی اسی بات کو پھر سوچتی ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا بننا چاہیے. اور سادہ جی آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا، اور مجھے لگ رہا تھا میں بولوں ہی کیا، اور میں اتنا بولی ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا وہ ایک پتہ نہیں کس طرح سے ایک کمفرٹ زون میں رکھ دیا کہ میں اتنا بولی ہوں کہ مجھے بلیو نہیں ہو رہا کہ یہ میں ہی بول رہی ہوں. اور تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے موقع دی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمیں لوگوں کی زندگیوں میں خوشی اور سکون کی وجہ بنائے، اور سب سے زیادہ اپنی ان تمام بچیوں کے لیے، ان ینگ گرلز کے لیے، خواتین کے لیے جو اولاد کو پیدا کرنے کے مرحلے سے گزر رہی ہیں، خوش بخت فٹ اینڈ فائن اولاد جو ہے
وہ اللہ پاک ان کو عطا کریں. اور میں ان لڑکیوں کے ارد گرد ان سے وابستہ تمام رشتوں اور ان کے شوہروں سے بالخصوص یہ درخواست کرنا چاہوں گی کہ جب کوئی لڑکی کوئی خاتون اس مرحلے سے گزر رہی ہوں تو آپ ان کی زندگی کو بہت آسان بنائیں، کیونکہ آپ کی نسل ان کے پاس ہے اور ان کو دیا گیا ہر دکھ کہیں گھوم کر آپ ہی کی زندگی میں دکھ نہ بھر دیں. تھینک یو سو مچ.